أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. یہاں تشریف لے آئیں اسٹیج پر. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. گزشتہ 2 شبوں سے یہاں پر سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت امام مبین کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور آج یہاں اس منبر پر اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. کل ضرور ایک مجلس اور ہے جو امام بارگاہ غرفان مآب میں ہے انشاءاللہ. ممکن ہے کہ اسی آیت پر وہاں بھی گفتگو جاری رہے. یہ بہرحال اس وقت یہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے. یہاں پر قرآن حکیم کے دل کی آواز سنا رہا ہوں آپ کو. یہ آیت کریمہ میں پھر عرض کروں گا، تنہا یہ ایک آیت ایک کمپلیٹ اور کمپریہنسو انسائکلوپیڈیا ہے. خصوصیت کے ساتھ زندگی اور موت اور حیات بعد موت کے بعد کے جملہ مسائل کے لیے. مسائل علمی اعتبار سے تہ در تہ نامتناہی ہیں. اب اس کی مثال میں عرض کر دوں کہ ہم میں سے تو بہت آسانی سے اگر کوئی ذرا جسم میں تھکن محسوس کرتا ہے، بھئی یہ مائک صحیح کام کر رہا ہے، مجھے کچھ ڈسٹربنس محسوس ہو رہا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. ہم میں سے اگر کوئی تھکن محسوس کرتا ہے، جسم میں کچھ درد ہے، کچھ ہلکا سا بخار ہے، یہ ہے وہ ہے،
تو ایک جملہ کہہ دیتا ہے کوئی ڈاکٹر یا کوئی گھر کا باشعور شخص، ارے میاں پیراسیٹامول ایک ٹیبلٹ لے لیجئے، بات ختم ہو گئی، اور آپ نے لے لی اور کچھ دیر کے بعد تازہ دم ہو گئے. یہ پیراسیٹامول لے لیجئے، اس کے اندر کتنے مسائل چھپے ہوئے ہیں، کتنی میڈیکل ریسرچ اور کتنی میڈیسنز پر ریسرچ کے نتیجے میں یہ ایک پیراسیٹامول وجود میں آئی ہے. وہ تمام سائنٹسٹ، وہ تمام لیبوریٹریز میں کام کرنے والے، وہ تمام علماء اور وہ تمام ڈاکٹرز جن کی محنتیں اور تجربات کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ ٹیبلٹ اس کام میں مفید ہے، اور اب ہر زبان پر جو ہے وہ ہر شخص کم سے کم پیراسیٹامول کی حد تک تو ڈاکٹر ہے. لیکن اس ایک چیز کے پیچھے کتنے مسائل ہیں. اسی طرح دینی مسائل ہیں. آپ توضیح المسائل کھول کے ایک سطر میں مسئلہ پڑھ لیتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں. وہ ایک سطر لکھنے کے لیے اس فقیہ کو، اس مجتہد کو، اس عالم کو کتنے مسائل سے گزرنا پڑا ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اور ہمارے یہاں اسی لیے علم شناسی اور علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر شناسی ضروری ہے. واضح مسلسل یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں. اور یہاں پر بھی عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے حیات بعد الموت، مرنے کے بعد زندگی ہے. حقیقت ہے یہ بالکل، مگر ایک دانشور کے لیے، ایک انٹلیکچول کے لیے، ایک تھنکر کے لیے، ایک فلسفی کے لیے، ایک حکیم کے لیے، ایک عالم کے لیے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے استدلال کے جو مراحل طے کرنے پڑتے ہیں وہ بہت تفصیلی ہیں، بہت دقت طلب ہیں. اس لیے اب اس طالب علم کی، اب علماء جو ہوتے ہیں وہ تو جس طرح چاہتے ہیں کہہ کے گزر جاتے ہیں اپنی بات، مگر میں چونکہ طالب علم ہوں ایک معمولی سا، تو میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ بیان کا رشتہ، بیان منبر کا رشتہ درس مدرسہ سے جڑا ہوا رہے. درسی اور علمی مطالب سے جڑا ہوا رہے رشتہ. منبر کا رشتہ اگر دینی اور علمی مدارس سے ٹوٹ جائے گا تو اس سے بڑا نقصان قوم کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا. جب بھی منبر حسینی کے لیے کسی خطیب کا انتخاب کریں تو بہتر یہی ہے کہ واقعاً کوئی مستند عالم ہو. بازاروں سے اگر ذاکروں کا انتخاب کریں گے تو ہماری تہذیب اور ثقافت بھی بازاری ہو کر رہ جائے گی. مدرسوں کی قدر شناسی سیکھیں، مدرسوں کی اصلاح ہو، ترمیم ہو نصاب میں، لیکن مدرسہ مدرسہ ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ. معلم معلم ہے، مدرس مدرس ہے، عالم عالم ہے. اور جو حشر ہے قوم کا وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ حضرات. اب اس پہ روزانہ کیا تبصرہ کروں. ایک اور بلند صلوات بھیج دیجئے محمد. خاص طور سے اہل لکھنؤ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تو واقعاً شکر ادا کریں
کہ لکھنؤ واقعاً شہر عزا رہا ہے اور آج بھی ہے، اور شہر علم و علماء رہا ہے، اور آج بھی ماشاءاللہ بہت سے چراغ روشن ہیں۔ اس وقت بھی مجلس میں علماء تشریف فرما ہیں، پروردگار ان کا سایہ پربرکت قائم رکھے اور مستدام رکھے۔ تو مسائل جو آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ جو اعتقادات کی باتیں سامنے آتی ہیں، عقیدے جو بیان کیے جاتے ہیں، یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات عرض کر دوں۔ عقیدے کا لفظ بہت عام ہے، اور اس لیے اس کے استعمال کرنے میں بالعموم کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ فقیر اکثر احتیاط کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے، خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ائمہ اہل بیت اطہار نے، اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت نے، اہل بیت نبوت نے ہمیشہ عقائد کی طرف نہیں بلایا ہے، حقائق کی طرف بلایا ہے۔ اسلام نے، قرآن نے حقائق کی طرف بلایا ہے، عقائد کی طرف نہیں۔ دونوں الفاظ میں جو فرق ہے وہ ذرا سا واضح کر کے آگے بڑھ جاؤں، یاد رکھیے گا، آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے عرض کر رہا ہوں، خاص طور سے جوان، یہ جو جن کی آنکھوں میں نئے زمانے کی روشنی ہے، بلکہ یہ کہوں کہ جن کی آنکھوں میں میں مستقبل کی روشنی دیکھ رہا ہوں۔ پہلی مجلس جو اس مرتبہ میں نے لکھنؤ میں پڑھی ہے، وہ اس کا کوئی جملہ یاد ہے یا نہیں؟ عام طور پر سائنس اور فلسفہ جو کانسیپٹ آف ٹائم دیتا ہے، وہ گزر جانے والے ٹائم کا تصور دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو آنے والے وقت کا تصور دیتا ہے۔ یہ بھولیے گا نہیں جملہ۔ گزر جانے والے وقت کا تصور کچھ اور ہے، اور آنے والے وقت کا تصور کچھ اور ہے۔ گزر جانے والے وقت کا تصور ہمیشہ چھایا رہے گا تو زندگی میں انسان ہمیشہ یاسیت کا شکار ہوگا، مایوس ہوگا، زیادہ بلند حوصلے نہیں ہوں گے اس کے۔ لیکن اگر آنے والے وقت کا تصور ہمیشہ سامنے رہے گا تو حوصلے بلند رہیں گے کہ ہمیں جینا ہے، اور آنے والے وقت کو لمحہ لمحہ، ہر لمحے امکان کو ہمیں روشن سے روشن تر کرنا ہے۔ اور دین آیا ہی اسی لیے، مذہب آیا ہی اسی لیے۔ کسی دین نے یہ وعدہ نہیں کیا آسمانی، کسی دین نے یہ وعدہ نہیں کیا، کسی مذہب نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم عمل کرو گے اور ہماری باتیں مانو گے تو تمہاری جو زندگی گزر گئی ہے وہ واپس تمہیں ہم دے دیں گے۔ ہر دین نے یہ وعدہ کیا کہ تم پابندی کرو گے، آسمانی دینوں کی، ادیان کی بات کر رہا ہوں، کہ جو در حقیقت ایک ہیں۔ اوپر تشریف آ جائیے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ پھر یہ جملہ آپ کے سامنے دہرا دوں کہ آپ کی اس صلوات سے فرشتے تو مجسم رحمت ہوتے ہیں، وہ راضی ہو جائیں گے بہت جلدی، مگر میں راضی نہیں ہوں۔ صلوات جب محمد وآل محمد پہ بھیجیں، اور خاص طور سے مجلس میں، تو ہمیشہ بلند آواز سے۔ اسلام نے، قرآن نے
آنے والے وقت کا جو تصور دیا ہے وہ اس لیے تاکہ آپ حوصلہ مند رہیں، اور ساتھ میں حقائق کی طرف بلایا ہے، عقائد کی طرف نہیں۔ تو یہ جو ذہانتوں سے لبریز، ذہانتوں سے چھلکتی ہوئی جوانوں کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ان کے لیے میں یہ ایک نازک سا فرق عرض کر رہا ہوں کہ عقیدے اور حقیقت میں کیا فرق ہے، حقائق اور عقائد میں کیا فرق ہے۔ عقیدہ یہ ممکن ہے کہ علم پر مبنی ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ عقیدہ محض جہل پہ مبنی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عقیدہ مغالطے پہ مبنی ہو، اور ہمارے ہاں لیکن حقیقت ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حقیقت کی پشت پر کچھ اور ہو۔ حق اور حقیقت اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عقیدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے قدموں پہ قائم ہو۔ اگر کسی عقیدے کے پیچھے جہل ہے تو اس عقیدے کی کیا حقیقت ہے؟ اگر کسی عقیدے کے پیچھے جہالت ہے، نری جہالت، تو اس عقیدے کی کیا حقیقت ہے؟ اسی لیے جب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جناب دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے عقیدوں کا احترام کیجئے، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں دنیا میں جتنے انسان ہیں تمام انسانوں کا احترام کرتا ہوں۔ خدا کی قسم دنیا میں جتنے انسان ہیں میں ان تمام انسانوں کی احترام کرتا ہوں، انسانیت کی عظمت کا قائل ہوں، مگر ہر ایک کے ہر عقیدے کا احترام کر نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی کسی جاہلانہ عقیدے پر قائم ہے تو میرے اوپر واجب ہے کہ بتاؤں بھائی یہ عقیدہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ کوئی باطل عقیدہ رکھنے والا میرے پاس آ جائے، میں اس عقیدہ رکھنے والے کا احترام کروں گا، چونکہ وہ انسان ہے، اور اس کے اندر سے اس باطل عقیدے کو نکالنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس کی انسانیت کی شان اور بلند ہو جائے۔ اسلام نے حقائق کی طرف بلایا ہے، علمی حقائق، وجدانی حقائق، روحانی حقائق، یعنی اسلام نے کھری کھری سچائیوں کی طرف بلایا ہے، اسلام نے روشنیوں کی طرف بلایا ہے، تاریکیوں یا دھندلکوں کی طرف نہیں بلایا ہے۔ اور بہت سے حضرات ہیں یہاں سے وہاں تک، اور ظاہر ہے آواز میری جہاں تک جا رہی ہے ایک بات زبان پہ آ رہی ہے، کیا کہوں، یہ سب بھی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور اسی لیے جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ آپ حضرات سہارا دیں گے تو انشاءاللہ کہہ لوں گا اپنی بات آج۔ جوانوں، بزرگوں، ارباب حل و عقد تشریف فرمائیں، ایک معروضہ عرض کر رہا ہوں۔ اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، پیغمبر اسلام کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، یہ دراصل انسانیت کے دشمن ہیں، اور ساری دنیا میں اس وقت صرف ایک ملک، کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں حشرات الارض کی طرح، حشرات الارض کی طرح پیدا ہو رہے ہیں لوگ توہین رسالت کرنے کے لیے، توہین قرآن، توہین اسلام، توہین حقائق۔ ہر آواز پر کسی احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، کسی احتجاج کی ضرورت نہیں ہے۔ احتجاج کرنے میں اپنی توانائی، اپنی ذہانت، اپنی قوت، اپنی زندگی، اپنے جذبات، اپنی قوت عمل،
اپنے عزم و عمل کو ضائع نہ کریں. نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں پوری دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، توجہ ہی نہ کریں. معصوم نے بتایا ہے الباطل یموت بترک ذکرہ، باطل کا ذکر کرنا چھوڑ دو خود ہی مر جائے گا. سنو جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، سنو، میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. سنیں حضرات، میں نے تو آج بعض اپنے دوستوں اور جوانوں سے کہا کہ لفظ احتجاج کو ایسے مواقع پر، ورنہ اس کے جس کے مواقع ہیں وہ ٹھیک ہیں، ایسے مواقع پر لفظ احتجاج کو اپنی ڈکشنری سے کھرچ کے نکال دیجئے، مٹا دیجئے، مٹا دیجئے. آپ یہاں احتجاج کریں گے کسی دشمن رسول کے خلاف، دوسرے ملک میں کسی اور کو کھڑا کر دیا جائے گا، تیسرے ملک میں کسی تیسرے کو کھڑا کر دیا جائے گا، چوتھے ملک میں کسی چوتھے کو کھڑا کر دیا جائے گا. مسلسل سازشی یہی ہے. آپ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں ہی نہیں، آپ صرف عظمت اسلام، عظمت قرآن، عظمت پیغمبر اسلام کا پرچم بلند کر کے اسلام کی اچھائیوں کو بیان کرتے رہیں، پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتے رہیں، پیغمبر کی عظمت کو بیان کرتے رہیں، خود بھی بیان کرتے رہیں. اور دنیا میں جو واقعاً انصاف پسند غیر مسلم دانشوروں نے اور علماء نے پیغمبر اسلام کی ستائش کی ہے، تعریف کی ہے، اس کو بیان کرتے رہیں، منکرین کا خود ہی جواب ہو جائے گا، خود ہی جواب ہو جائے گا. اب میں آپ کو صرف ایک ریفرنس دے کے آگے بڑھوں. خطرہ یہ ہے کہ میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے اور کہیں تمہیدی اور وقتی مسائل ہی میں بات رک نہ جائے. اصل مطالب جو آیت کے ضمن میں ہیں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بہرحال ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے. اس فقیر کا انداز کیا ہے؟ ہمارا انداز یہ ہے کہ ایک صاحب ملے، کئی برس پہلے کی بات ہے، مسلمان نہیں تھے. انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے. میں نے سن لیے. سوالات ان کے کچھ غلط فہمیوں پہ مبنی تھے اور کچھ ایسے سوالات تھے کہ جو غلط فہمیوں پہ مبنی نہیں تھے بلکہ تعصب پہ مبنی تھے. اور اس کے علاوہ میں نے ان کا جواب تو دیا، لیکن اس کے بعد سوچتا رہا کہ ایسے سوالات اور کتنے لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گے. ایک صاحب ہوتے تھے، منبر پہ ان کا تذکرہ کرنا کوئی بیجا نہ ہوگا، ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ. یہ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ بہت اچھے مؤلف بھی تھے اور اردو ہندی دونوں زبانوں میں، بلکہ غالباً انگریزی میں بھی، تینوں زبانوں میں لکھا کرتے تھے. اور ان کے والد گوپی ناتھ آمند بہت مشہور تھے اپنے زمانے میں، وہ بھی بہت اچھے شاعر بھی تھے اور خدمت گزار بھی. اور ان کے پورے خاندان میں کچھ ایسی تہذیب چلی آ رہی تھی کہ یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب سے آشنا تھے، شناسہ تھے، اور ان کی مدح و منقبت اور ثنا اور مرثیہ لکھتے آ رہے تھے. ایک روایت ان کے خاندان میں قائم تھی. میں نے انہیں بلایا اور میں نے کہا کہ اردو زبان کے ہندو شعراء نے جو نعتیں لکھی ہیں وہ جمع کر کے لے آئیے. اردو زبان کے ہندو شعراء نے جو نعتیں لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا.
ایک لیکچر ہوا ان کا غالب اکیڈمی میں، جو خود میں نے اس کا اہتمام کیا تھا، ایک مقالہ پڑھا انہوں نے، پھر میں نے اور اپنے کتب خانے سے تمام کتابیں بھجوا دی انہیں نشانات لگا کے کہ یہ ہیں سورسز، یہ ہیں مصادر. خود ان کے پاس بھی کچھ مصادر تھے. اب جو کتاب تیار ہوئی تو اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہمارے رسول. کیا رکھا نام؟ کس نے کتاب لکھی؟ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ صاحب نے، ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ جی نے کتاب لکھی ہمارے رسول. اور معلوم ہے اس میں کتنے ہندو شعراء کا تذکرہ ہے؟ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ 400 سے زائد شعراء کا تذکرہ ہے. کتنے؟ 400 سے زائد ہندو شعراء کا تذکرہ ہے، اور ان کے کلام کا نمونہ ہے، جنہوں نے سب کے سب ان شعراء نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں کہیں، منقبتیں لکھیں، ان کی ثنا لکھی، ان کی ستائش لکھی. ایک شخص نے اعتراض کر دیا تھا، اس کے جواب میں نے کتنی گواہیاں پیش کر دیں؟ 400 سے زائد. اور فرمایا آپ نے نہ کوئی لڑائی ہوئی نہ کوئی جھگڑا ہوا. اور میں نے بھیجی وہ کتاب اس شخص تک، وہ کتاب چھپ گئی ہے اور موجود ہے، اردو زبان میں ہے. اب ظاہر ہے کہ ارباب ہمت کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ہندی زبان میں بھی شائع ہو جائے اور لوگوں تک پہنچ جائے. تو جہاں احتجاج کا موقع ہے وہاں کرنا چاہیے، لیکن عموماً اس طرح کے مسائل میں آپ جوانوں کا وقت صرف نہ کریں. جوانان عزیز، آپ کا وقت صرف اور صرف اور صرف صرف ہونا چاہیے 2 کاموں میں. علم حاصل کر کے روح کو قوی رکھیں، اور مال کما کر دنیا کو تسخیر کریں. خوب کماؤ. کس نے کہا ہے نہیں کماؤ؟ اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کمانا نہیں، کہیں نہیں. زہد کے یہ معنی نہیں ہے، زہد کے یہ معنی نہیں ہے کہ کمائیے نہیں، بس تسبیح پڑھتے رہیے مصلی پر، یہ معنی نہیں ہے. خوب کمائیے، تسخیر کیجئے دنیا، علم اور کسی کام میں نہ لگیں، ترقی کرتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، ترقی. آپ اپنے کو اس منزل تک پہنچا دیں کہ دوسری ہر قوم کی ضرورت آپ بن جائیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. بہرحال اب کچھ موضوع پر گفتگو ہو جائے. واپس آ جاؤں اس منزل پر، اس نقطے پر کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے حقائق کی طرف بلایا ہے، اور یہ حیات بعد الموت حقیقت ہے، اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے پروردگار نے جو لہجہ اختیار کیا ہے وہ بڑا پرشکوہ لہجہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسی بات کہنی ہوتی ہے تمہید بھی ویسے ہی رکھی جاتی ہے، لب و لہجہ بھی ویسے ہی اختیار کیا جاتا ہے، اسلوب بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اسٹائل بھی ویسے ہی ہوتا ہے. زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اہم، ہے پرشکو، ہے بہت عظیم الشان، بہت عظیم الشان ہے. فرق ہے ذکر حیات و موت میں اور اصل حیات و موت میں. میں ذکر حیات و موت کی طرف آپ کو متوجہ نہیں کر رہا ہوں، اصل حیات و موت کی طرف توجہ رکھیے گا. تو یہ ایسا عظیم الشان مسئلہ ہے کہ اسے بیان کیا پروردگار نے اس انداز میں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اب معلوم ہوا کہ زندگی ہے اہم چیز، موت ہے اہم چیز، اس لیے جو خالق ہے وہ یہ لہجہ اختیار کر رہا ہے کہ ہم ہیں ہم. یہاں یہ بھی ہے کہ خبردار کہیں شیطان کے مغالطے میں نہ آ جانا، کہیں جہالت میں مبتلا نہ ہو جانا، کہیں عقل کے خرد کی نارسائی تمہیں منزل سے بھٹکا نہ دے.
اس لیے کبھی بھی زندگی یا زندگی کے شؤون میں سے کسی شان کو یا موت کو کسی اور کی طرف سے منسوب نہ کرنا، کسی اور کی طرف سے نہ سمجھنا. ہم ہیں ہم. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی کوئی اور دیوتا دیتے ہیں، موت کوئی اور خدا دیتے ہیں، رزق کوئی اور دیتا ہے، اولاد کوئی اور دیتا ہے، شفا کوئی اور دیتا ہے. نہیں، یہ تصور نہ رکھنا. ہم ہیں ہم. اس میں توحید کی طرف دعوت ہے. اس میں توحید کی طرف شروع سے آخر تک قرآن مجید میں توحید کی دعوت ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب نے کیا کہا؟ وہ ہے وہ. ہم تو بس اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. خدا کہتا ہے ہم ہیں ہم، نبی کہتا ہے وہ ہیں وہ. خدا کہتا ہے ہم ہیں ہم، امام کہتے ہیں وہ ہے وہ. سمجھ میں آئی بات؟ اب عقیدے میں ہمارے اور آپ کے عقیدوں میں یہ جھول، یہ کمزوری، یہ مغالطہ پیدا نہ ہو جائے کہ آپ نبی کو یا امام کو کہیں کہ سکے کے دو رخ ہیں، ادھر سے دیکھیے تو اللہ ہے، ادھر سے دیکھیے تو. کیا کفر کی باتیں، کیا جہل کی باتیں، کیا مغالطے کی باتیں ہیں؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ان کی زندگی گزر گئی اس کی طرف اشارہ کر کے اور اعلان کر کے عبادت کرتے ہوئے، اور آپ ان کو خدائی کے درجے تک لے جانا چاہتے ہیں. ان کو یہ بھی کوئی منقبت ہوئی، یہ بھی کوئی نعت ہوئی، یہ بھی کوئی ثنا ہوئی، یہ ستائش ہوئی ان کی. اس طرح نہ فضائل پڑھے جائیں کہ جو فضائل نہ رہ جائیں. میں عمومی سطح ذہنی کو سامنے رکھ کے ایک مثال کے طور پہ جملہ کہہ رہا ہوں. امیر المومنین، امام المتقین، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر واقعی خدا ہوتے اور کسی مردے کو زندہ کر دیتے تو فضیلت کی کون سی بات ہے؟ فضیلت اسی میں ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، بندے ہیں مگر مردوں کو زندہ کرتے ہیں. روشن ہے بات؟ اگر واقعی وہ خدا ہیں، واقعی وہ رب ہیں، تو مردے کو زندہ کر دینا کون سی ستائش کی بات ہے؟ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ فضیلت یہی ہے، منقبت یہی ہے، عظمت یہی ہے، حسن یہی ہے، کمال یہی ہے کہ یہ اس کے بندے ہیں. لیکن ایسے بندے ہیں کہ اگر کوئی اس کی شان کمال میں شک کرے تو اس کا کام کر کے دکھا دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں ہیں بندے، علی کی شان بندگی، اللہ اکبر. محراب عبادت میں جب کھڑے ہوتے ہیں اور ریش مبارک کو تھام کر اور قدموں میں لرزش، قدم کانپتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں، طویل سجدے کرتے ہیں. الہی الہی مولایا یا مولائی انا العبد وانت المعبود وهل يرحم العبد الا المعبود. مولاي يا مولاي انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق. یہ مسلسل مناجات، میرے پروردگار، میرے آقا، میرے مالک، میرے خالق، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے.
اور خالق کے علاوہ مخلوق پر رحم بھی کون کر سکتا ہے؟ اے پروردگار، اے میرے آقا، اے میرے مالک، تو معبود ہے، میں عبد ہوں، اور ایک عبد پر معبود کے علاوہ رحم بھی کون کر سکتا ہے؟ یہ مسلسل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناجاتیں، محراب عبادت میں یہ سجدے ہیں، یہ رکوع کی شان ہے، یہ قیام کی شان ہے، یہ قنوت کی شان ہے، یہ گریے کی شان ہے، یہ اظہار عاجزی کی شان ہے، یہ اظہار بندگی کی شان ہے، لیکن جب اس کی طرف سے میدان جنگ میں آئیں گے تو وہ جہاد کریں گے کہ جہاں صفات الہیہ کا اظہار ہوگا، کبھی کسی انسان فاسق کو قتل کریں گے، کبھی کسی کو قتل کریں گے، کبھی کسی کو ٹھوکر مار کر زندہ کریں گے۔ یہی تو منقبت ہے، یہی تو فضیلت ہے، اور فرمانے آپ یہی فضیلت ہے۔ بہرحال گفتگو ذرا آگے بڑھا دوں کہ یہاں بھی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ توحید کی طرف دعوت ہے۔ ایک شبہے کا جواب اور دیتا ہوا آگے بڑھوں۔ بہت سے حضرات اس طرح کے معجزات سے متعلق روایتوں کو اس لیے رد کرتے ہیں اپنوں میں سے، کلمہ گو حضرات، میں تو سب کو اپنا کہتا ہوں، میرے دل میں بہت گنجائش ہے۔ دراصل ولائے آل محمد میں بہت گنجائش ہے، دائرہ رحمت مصطفیٰ میں بہت گنجائش ہے، دائرہ ولایت علی میں بہت گنجائش ہے۔ ولایت کا دائرہ محدود نہ کریں، اپنے اپنے گروہوں تک محدود نہ کریں۔ ان کی ولایت سے فیض حاصل کرنے والے وہ بھی ہیں جنہیں آپ اپنا نہیں سمجھتے۔ تو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اس طرح کے معجزات بیان کرتے ہیں، انہوں نے مثلا بیمار کو شفا دے دی اور مردہ کو زندہ کر دیا، تو اور یہ بھی روایت ہے عموماً علی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، مگر کبھی ایک آدھ بار ایسا موقع بھی آیا ہے جب دنیا کو سبق دینے کے لیے کسی زندہ پر بھی تکبیر پڑھ دی۔ یقین کیجئے تھا کیا، میں یہ سمجھتا ہوں، اب یہاں کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کمزور ایمان کا یا بالکل بے ایمان انسان آ گیا تھا سامنے، لٹا کے لے آئے تھے لوگ، لانے والے بھی کوئی مضبوط ایمان کے تھوڑی رہے ہوں گے، جو کل ایمان کی آزمائش کے لیے آئے ہوں گے، جس کو رسول کہہ چکے ہوں یہ کل ایمان ہے، یہ امیر المؤمنین ہے۔ یہ امیر المؤمنین کا لقب بعد پیغمبر کی تاریخ سیاسی کا کوائن کیا ہوا فقرہ نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کا لقب اس پوری کائنات میں خدا کی قسم حقیقتاً امیر المؤمنین کا لقب صرف اور صرف اور صرف مخصوص ہے ابو طالب کے بیٹے علی کے لیے۔ اسی لیے علماء تشریف فرمائیں، یہاں سے وہاں تک دیکھ لیجئے، کرسی پہ بھی تشریف فرمائیں، اسٹیج پہ بھی تشریف فرمائیں، ان سے پوچھئے گا کہ ہم امام حسین کو امیر المومنین کہتے ہیں؟ امام حسین کی زیارتیں پڑھتے ہیں آپ، کوئی امام حسین کو امیر المومنین کہتا ہے؟ کوئی امام حسن کو امیر المومنین کہتا ہے؟ کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کو امیر المومنین کہتا ہے؟ ہم اثنا عشری، ہم شیعہ، ہم جو 12 اماموں کو بالکل برابر کا سمجھتے ہیں اور معصوم سمجھتے ہیں، ہم مگر لقب امیر المومنین صرف علی کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں۔
اس لیے کہ ہم خاندان پرست نہیں ہیں، ہم نسل پرست نہیں ہیں، ہم حکم پرست ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں علی کو امیر المومنین کا لقب دیا تھا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں، اپنی زبان مبارک سے علی کو امیر المؤمنین کا لقب عطا فرمایا تھا۔ اس لیے ہم علی کے علاوہ قیامت تک کسی دوسرے کو امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھیے، امیر المؤمنین الہی عہدہ ہے جو منحصر ہے ذات علی میں، یہ کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ معلوم ہوا جس کا دل چاہا، جس میں ذرا سا ظاہری طور سے مادی قوت و طاقت پیدا ہو گئی اور وہ خود مسلمانوں کو، مومنوں کو روندتا ہوا، کچلتا ہوا، قتل کرتا ہوا اور کرسی اقتدار تک پہنچ گیا، تو کل تک جو مومنوں کا قاتل تھا بعد میں امیر المومنین ہو گیا۔ کیا تاریخ ہے، سبحان اللہ، چشم بددور، کیا تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے بھی کیا تاریخ لکھی ہے۔ کل تک جو تمام مسلمانوں کے نے جس کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہو، تمام مسلمانوں نے جس کے ہاتھوں پر بیعت کی ہو، تمام مسلمانوں نے، اکثریت نے جس کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہو، اکثریت سنیں، اکثریت سنیں کہ اکثریت نے جس کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہو، اس کے مقابلے پہ ایک اقلیت لے کر کوئی آئے اور اس کے بعد جنگ کرے، مسلمانوں کا خون بہائے اور اس کے بعد کرسی اقتدار پر آ جائے اور آپ اسے امیر المومنین کہنے لگے، یہ کوئی تاریخ ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ مسلم تہذیب ہے؟ یہ مسلم تمدن کی تاریخ ہے؟ یہ مسلم ثقافت کی تاریخ ہے؟ اور ہمارے یہاں لقب امیر المومنین صرف اور صرف، اور کوئی امیر المومنین ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ باپ وہ تھا جو مومن قریش تھا، بیٹا وہ تھا کہ جو ایمان کامل تھا، کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال جب ہم ان کے فضائل پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کر لیتے تھے، تو بعض حضرات شکوک و شبہات، صاحب یہ روایت بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ شان الوہیت سے ٹکراتی ہے، شان الوہیت، شرک کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم مان لیں اس لیے کہ زندہ مردے کو زندہ کرنا صرف خدا کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، بے شک اسی کا کام ہے، بے شک۔ رزق دینا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا۔ شفا دینا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا۔ علم دینا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا۔ خدا کی قسم، آپ سمجھتے ہیں علم کوئی اور دے سکتا ہے تو مشرک ہے۔ علم کوئی اور دے سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ استاد حضرات جو مدرسے میں ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ کالے کالے نشان بنانا اور کالے کالے بنے ہوئے ٹیڑھے میڑھے نشانوں کو پہچاننا، بس۔
یہی سکھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ اس سواد بیاض قرطاس پر ابھری ہوئے سواد کے پیچھے چھپے ہوئے نور علم کو ودیعت کرنا خدا کا کام ہے۔ علم خدا دیتا ہے، اور اعلان کیا ہے سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہا ہے؟ العلم نور، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس کا تجربہ حوزہ علمیہ کے لوگوں سے کو بہت زیادہ ہے۔ حوزے میں گئے، ایک ساتھ درس شروع کیا، سرکار آیت اللہ شہید باقر الصدر معلوم ہوا 19 برس کے سن میں مجتہد ہو گئے۔ انہی کے ساتھ جس دوسرے بچے کی بسم اللہ ہوئی تھی 80 برس کے سن تک پڑھتا رہا مگر مجتہد نہیں ہو سکا۔ کیا ہوا؟ وہی کتابیں یہ پڑھ رہے ہیں، وہی کتابیں یہ پڑھ رہے ہیں، انہی استادوں کے ہاں یہ جا رہے ہیں، انہی استادوں کے ہاں یہ جا رہے ہیں۔ جتنے درس انہوں نے اٹینڈ کیے اتنے درس انہوں نے اٹینڈ کیے۔ یہ 19 سال کے سن میں مجتہد ہو گئے، وہ 80 سال کے سن تک مجتہد نہیں ہو سکے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ استاد صرف نشان جو بنے ہوئے ہیں نا کاغذ پر، اس کو پہچاننا سکھا دیتا ہے۔ علم ودیعت کرنا خدا کا کام ہے، وہ جس کے دل میں صفائی دیکھتا ہے وہاں علم ودیعت کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بوڑھا مجتہد نہ ہو سکے تو کسی جوان سے حسد نہ کرے۔ حسد نہ کرو، حسد سے دل گندا ہوتا ہے۔ ایمان کی روشنی سے دل کو صاف کرو تاکہ تم بھی ترقی کر سکو۔ صلوات پڑھ محمد و آلہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو کون دیتا ہے علم؟ خدا۔ کون دیتا ہے شفا؟ خدا۔ کون دیتا ہے رزق؟ خدا۔ کون دیتا ہے بزرگی؟ خدا۔ کون دیتا ہے زندگی؟ خدا۔ کون دیتا ہے ہدایت؟ خدا۔ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، علم دینا ہمارا کام ہے۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ہے ہدایت، ہم ہدایت دیں گے۔ کتنے مقامات پر ہے، لیکن خدا خود اعلان کرتا ہے کہ ہدایت دینا میرے ذمہ ہے۔ ہدایت دیتا کس کے ذریعے سے ہے؟ کوئی صاحب ہیں وہ فرما سکتے ہیں، یہ جناب مولانا قلب جاوید صاحب قبلہ تشریف فرمائے، امام جمعہ جماعت لکھنؤ، ان سے پوچھیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ان کی کب ہوئی؟ ہوئی کبھی اللہ سے ملاقات؟ تشریف لائے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھر پہ، ان سے ملے تھے کہیں اور انہیں ہدایت دی؟ نہیں دی نا۔ کس سے ملی ہدایت؟ پورے عالم بشری کو ہدایت دینا اللہ نے تاکید کے ساتھ، اسلوب تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے۔ مگر جب ہدایت دینے کی عملی منزل آئی اس خاکنائے دہر میں تو ہدایت دینے کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ بھیجا نہیں بھیجا؟ ہدایت دینا کام ہے کس کا؟ خدا کا۔ ہدایت دینے کے لیے آئے کون؟ مصطفیٰ۔ ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے دینے کے لیے وہ ان کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ اب ہمیں اور بھی اگر کچھ چاہیے تو پھر کس کے ذریعے سے طلب کریں گے؟
وہ ساری چیزیں جو خدا کے پاس ہیں وہ اگر چاہیے تو کس کے ذریعے سے طلب کریں گے؟ کس کے ذریعے سے؟ اب ہمیں زندگی میں شفا چاہیے، شفا دینے والا خدا ہے، شفا دینے والا خدا ہے، مگر ہم تھوڑی دیر تک سوچتے رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے رہے، اور اس کے بعد ایک دم سے دل میں روشنی ہوئی، ہدایت دینا اللہ نے کہا تھا میرا کام ہے، مگر ہدایت دینے کے لیے بھیجا محمد ابن عبداللہ کو، اب شفا دینا بھی ہے تو اسی کا کام، چلو محمد ابن عبداللہ کے دروازے پر۔ رزق میں کشائش ہے، خدا رزق دینے والا ہے، مگر دعا کے لیے وسیلہ کسے بنائے؟ بس نازک سی جو بحث ہے نا وہ یہی ہے۔ میں یہ کئی مرتبہ متعدد بار یہ جملہ یہ مطلب منبروں سے عرض کر چکا ہوں، اہل توحید یہ سمجھیں، باب توحید میں سب سے مشکل مرحلہ خدا شناسی نہیں ہے، وسیلہ شناسی ہے۔ خدا شناسی مسئلہ نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کا صحیح وسیلہ پہچاننا، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ باب توحید میں۔ اور اس میں سب سے بڑا حل کیا ہے؟ خود سے کبھی وسیلہ نہ بنانا، ورنہ بت پرست کہلاؤ گے، کافر کہلاؤ گے، مشرک کہلاؤ گے۔ اسی کو وسیلہ بنانا جس کو خدا نے وسیلہ قرار دیا۔ ورنہ معلوم ہوا کہ خدا نے اعلان کر دیا ہے کتاب مجید میں کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، اب اس کے بعد ہدایت لینے کے لیے چلے گئے علماء یہود کے پاس۔ ہیں روایتیں، ملاحظہ فرمائیے گا، کہاں گئے؟ علماء یہود کے پاس۔ میں کسی اور ایک خاص نام نہیں لے رہا ہوں، بہت سے نام ایسے ہیں جب وہ نام لے لیجئے تو دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، ذہن میں نور پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں قوت پیدا ہوتی ہے، فضا معطر ہو جاتی ہے۔ ارے بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ نام لے لیجئے تو منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے، فضا مقدر ہو جاتی ہے، اس لیے میں بہت سے نام لیتا نہیں ہوں، روایتوں کی طرف اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ جس کا جی چاہے جائے، تھوڑی سی محنت کرے، تحقیق کرے، مطالعہ کرے، کتابوں کا گرد و غبار صاف کرے، لائبریریوں میں جائے، اگر یہاں لائبریریوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں تو رامپور چلا جائے، علی گڑھ چلا جائے، کہیں اور چلا جائے، مگر لائبریریوں میں جائے۔ اور اب تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی انٹرنیٹ پر کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے، اس پر دیکھ لیجئے، تحقیق کیجئے۔ ایسے تھے پیغمبر موجود ہیں، پیغمبر خاتم النبیین موجود ہیں، امام المرسلین موجود ہیں، قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری ہے، اور حضرات ہدایت لینے کے لیے علماء یہود کی طرف جاتے تھے۔ حضرات علماء یہود کی طرف جاتے تھے، کیا لینے؟ ہدایت۔ آپ سمجھ میں آئی کہ دو اسلام کہاں سے آئے؟ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، اور خود مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ گواہ ہے اس کی قسم کہ جناب والا اس وقت دنیا میں دو اسلام وجود رکھتے ہیں، دو طرح کے مسلمان وجود رکھتے ہیں۔ ایک اسلام وہ ہے جو الہی اسلام ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو الہی مسلمان ہے، ایک اسلام وہ ہے جو سیاسی اسلام ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو سیاسی مسلمان ہے۔ اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں، فرق یہ ہے کہ جو سیاسی مسلمان ہوتا ہے وہ اقتدار کے لیے اسلام کو قربان کرتا ہے، جو الہی مسلمان ہوتا ہے وہ اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آلہ۔ سینکڑوں صفحوں کا نچوڑ تھا یہ دو چھوٹا چھوٹا سا، یہ دو جملے پڑھی۔ دو اسلام ہیں، اب جو سیاسی اسلام ہے اس کے کئی نام ہو سکتے ہیں،
اور جو الہی اسلام ہے اس کے بھی کئی نام ہو سکتے ہیں. ناموں کی کثرت برائی نہیں ہے، دیکھنا چاہیے نام ہیں کیا کیا. ناموں کی کثرت برائی نہیں ہے، دیکھنا چاہیے کہ نام ہیں کیا کیا. ایک ہے سب سیاسی اسلام کہہ لیجئے، اموی اسلام کہہ لیجئے، عباسی اسلام کہہ لیجئے، قرشی اسلام کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے، اور بہت سی ترکیبیں سامنے کی ہیں، لیکن چونکہ سامنے کی ہیں اس لیے نظر انداز کر رہا ہوں. سامنے کی باتیں آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں خود ہی، تو اسے دہرانے سے کیا فائدہ ہے. اور جو الہی اسلام ہے اسے الہی اسلام کہہ لیجئے، محمدی اسلام کہہ لیجئے، قرآنی اسلام کہہ لیجئے، علوی اسلام کہہ لیجئے، حسنی اسلام کہہ لیجئے، حسینی اسلام کہہ لیجئے، سب کے معنی ایک ہیں. ایک ہیں. جو حسینی اسلام ہے وہی حسنی اسلام ہے، وہی فاطمی اسلام ہے، وہی علوی اسلام ہے، وہی محمدی اسلام ہے. ایک ہے. دو اسلام ہیں، دو طرح کے مسلمان ہیں. بہرحال تو وہ بار بار یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے معجزہ، ہر جگہ ذرا سی فضیلت پڑھی پیغمبر کی یا امام کی، زد پہ آ جاتی ہے توحید. ارے کیا توحید اتنی کمزور چیز ہے؟ کیا توحید اتنی کمزور چیز ہے؟ ذرا سا ہم نے سر جھکا کے رسول کو سلام کیا اور انہوں نے کہا شرک ہو گیا. شاعرانہ لفظیں استعمال کروں توبہ کر کے، خدا اپنے محترم بندوں کا احترام طلب کرتا ہے. اس کی عظمتیں بے کراں ہیں، اس کے سامنے کسی کی بھی کسی طرح کی تعظیم اور احترام کریں تو پروردگار کی توحید پر کوئی حرف نہیں آتا. یہ ہم چھوٹے لوگ، بالکل اب میں کسی اور کو اب اپنے آپ کو کہہ، ہم چھوٹے لوگ حشرات و رز کی طرح زندگی بسر کرنے والے، ہم سے زیادہ آپ ان کا احترام کر لیجئے تو بس دیکھیے قیامت آ جائے گی. یہ مشرک ہو جائیں گے، یہ بھی مشرک ہو جائیں گے، وہ بھی مشرک ہو جائیں گے. تحریکیں چلنے لگے. میرے احترام کرنے کے بجائے آپ ان کا احترام کر لیجئے، ان کا احترام کر لیجئے، قیامت آ جائے گی. توحید کا دامن بہت بلند ہے، توحید کا دامن بہت بلند ہے. ہاں شرک نہ کریں، کفر نہ کریں، بدعتوں میں آلودہ نہ ہوں، توحید کی فہم پیدا کریں، وسیلوں کو پہچانیں، حقائق کو وہیں سے حاصل کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ مردے کو زندہ کرنا، اگر پروردگار یہ اعجاز، یہ کرامت حضرت عیسیٰ کو عطا کر سکتا ہے تو یہ معجزہ، یہ کمال یہ محمد مصطفیٰ کو بھی عطا کر سکتا ہے، یہ علی مرتضیٰ کو بھی عطا کر سکتا ہے. اور اگر وہ چاہے تو کسی علی ابن ابی طالب کے کسی ادنا غلام کو بھی عطا کر سکتا ہے. بحث در بحث مسائل اتنے ہیں، جی چاہتا ہے پڑھتے چلے جاؤ. ابھی تو حق ادا نہیں ہوا، ابھی تو فضیلت بیان ہی نہیں ہوئی. مگر بیان کو سمیٹ رہا ہوں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک زندگی وہ دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. لیکن جیسے ہدایت وہی دیتا ہے لیکن محمد کے وسیلے سے، تو اس دنیا میں بھی زندگی وہ دیتا ہے، کبھی وہ محمد کے وسیلے سے، کبھی عیسیٰ کے وسیلے سے، کبھی علی کے وسیلے سے. اور موت بھی وہی دیتا ہے. ذرا بہت آسان کر دوں اسے، بہت آسان. بظاہر جملہ جو ہے بظاہر بہت ہلکا
اور معلوم ہوگا کہ مزاحیہ جملہ ہے، مگر سمجھنے کے لیے، کبھی دنیا میں کسی کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ فلاں مر گیا اور اسے اللہ نے مارا ہے؟ کبھی نہیں۔ فلاں کو کینسر جیسے موذی مرض نے مار دیا، فلاں کو زہر نے مار دیا، فلاں تلوار سے مر گیا، فلاں مرض میں مر گیا، فلاں دق میں مر گیا، فلاں سل میں کوئی نہ کوئی اور چیز سامنے آتی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مار دیا۔ موت دینے والا خدا ہے۔ اگر خدا نہ چاہے، اگر خدا نہ چاہے اگر خدا نہ چاہے تو آپ کسی کو لاکھ زہر دیتے رہیے، وہ نہیں مرے گا۔ آپ کسی پہ لاکھ شمشیر زنی کریں، وہ زندہ بچ جائے گا۔ آپ کسی پہ گولی چلا دیں، وہ زندہ بچ جائے گا اگر خدا بچانا چاہتا ہے۔ اگر خدا نے اذن فعلی دے دیا ہے اور اس کی عمر مدت مکمل ہو گئی ہے تو کوئی اور چیز بھی سبب بن سکتی ہے اور موت خدا دے سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ کسی نے اسی جملے کو اس طرح کہا تھا کہ خدا حکیم ہے، خدا حکیم ہے۔ وہ اس حکمت سے کام کرتا ہے کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو الزام کبھی خدا پہ نہیں آتا۔ کبھی کسی کو مجال ہے کہہ دے خدا نے مار دیا، زبان پہ یہ آتا ہے کینسر سے مر گئے، سل سے مر گئے، فلاں بیماری سے مر گئے۔ موت کی اگر یہ مثال بہت چھوٹی نیچی سطح پہ اتر کے میں نے مثال دی، پروردگار نے اس عالم کو عالم اسباب قرار دیا ہے۔ ہر چیز جو وہ دیتا ہے اس کے لیے عطا کرنے کے اسباب ہیں، اور زندگی عطا کرنے کے، دونوں جہان کی زندگی عطا کرنے کے اسباب اس نے جمع کر دیے ہیں محمد اور آل محمد میں۔ ان سے وابستہ رہو گے تو اس دنیا کی بھی زندگی حاصل رہے گی، اس دنیا کی زندگی بھی حاصل رہے گی۔ آواز بالکل اب ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن ایک مثال عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، چونکہ مطالب علمی ہیں، لیکن بہرحال آپ حضرات کا ذوق اور بھی کچھ سننے کا عادی رہا ہے، تو میں موضوع سے جڑی ہوئی بات کہہ رہا ہوں۔ دونوں جہان کی زندگی عطا کرنے کا وسیلہ اس نے کسے بنایا ہے؟ محمد اور آل محمد کو، اپنے اولیاء کو۔ بس چند جملوں میں، چند دقائق میں بحث کو سمیٹ دوں گا۔ حتیٰ کہ میدان جنگ کیوں نہ ہو، میدان جنگ کیوں نہ ہو، جنگ احزاب، جنگ احزاب، جنگ خندق، عامر ابن عبد ود آیا ہے اور اس نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے اور ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ رسول غیظ و غضب میں ہے، اور رسول نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میدان میں بھیجا، اور جس اہتمام اور جس شان سے بھیجا ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے، تاریخ میں محفوظ ہے، خدا کی قسم۔ عام طور پر درگاہوں میں، خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے، ان کے سر پر فلاں صاحب نے چونکہ پگڑی باندھی ہے، صافہ باندھا ہے، امامہ باندھا ہے، اس لیے یہ ان کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ ان کو چونکہ فلاں صاحب نے اپنا خرقہ عطا کیا ہے، اپنا کرتا عطا کیا ہے، اپنی ردا عطا کی ہے، اس لیے یہ ان کے جانشین ہیں۔ قطع نظر ان صاف اور صریح اور قطعی نصوص کے دلائل کے ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ جو جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی
وصایت و ولایت و امامت و خلافت پہ موجود ہیں قطعی دلیلیں. عملی دلیلیں یہ ہیں، ایک دو مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ مجمع عام میں رسول پاک نے اپنے سر سے عمامہ اتار کے اس کے 2 حصے کیے اور اس کا ایک حصہ علی کے سر پہ باندھا ہے. ان میں سے ایک موقع جنگ خندق بھی ہے کہ جنگ خندق میں اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھا، اپنی تلوار عطا کی اور دعا کر کے بھیجا میدان میں. میں بہت مختصر کر رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے بالکل، اور طاقت بھی نہیں ہے، حال بھی نہیں ہے. امیر المومنین غصہ ہے، طیش، رسول اللہ کو غیظ و غضب ہے. جانے کے بعد پہلا کام کیا کرنا چاہیے تھا؟ جاتے ہی ایک وار میں عمرو بن عبد ود کا خاتمہ ہو جاتا یا نہیں؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ جو شک کرے وہ سمجھ لے کہ میں اس کی پتہ نہیں کن کن چیزوں میں شک کروں گا. شک کا مسئلہ ہے ہرگز. کسی کو شک ہے؟ ایک وار میں، اور یہ تو وار و شمشیر یہ تو بہانہ ہے. علی ایک بار غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھ، تو مجال ہے کہ کوئی پھر زندہ کھڑا رہ جائے. یہ سب تو دنیا عالم اسباب ہے نا، عالم وسائل ہے، تو اس لیے تلوار کا بھی وسیلہ لیتے تھے. کسی کو مارنا ہوتا تھا خدا کی طرف سے تو تلوار کا وسیلہ لیتے تھے، کسی کو جلانا ہوتا تھا تو ٹھوکر کا وسیلہ لیتے تھے، یا اپنے لبھائے مبارک سے چند کلمات ارشاد فرما دیتے تھے اور وہ جی اٹھتا تھا. لیکن اب ظاہری اسباب ہیں، گئے ہیں میدان میں، وہ آیا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، جھوم رہا ہے، نشے میں مست ہے، اپنے باطل نشے میں. فوراً اس پہ وار کرنے کے بجائے فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تیرا یہ اعلان ہے کہ اگر کوئی شخص 3 سوالات کرتا ہے تو اس میں سے 3 میں سے کوئی ایک ضرور قبول کر لیتا ہے. کہا ہاں بالکل. تو کہا پھر میرا ایک سوال یہ ہے کہ اسلام لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سوال اور اس مکالمے کی معنویت کیا ہے؟ اس مکالمے کی معنویت یہ ہے کہ تو آیا ہے مجھے قتل کرنے اور لشکر اسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن میں تجھے دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں. یعنی اسلام لے آئے گا تو میری تلوار سے بچ جائے گا، پھر اس دنیا میں بھی جیتا رہے گا اور اس دنیا میں بھی اچھی زندگی پائے گا. دونوں جہان کی زندگی. اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے. ذرا دیکھیے گا، ابھی علی دونوں جہان کی زندگی دے رہے ہیں. اس کے بعد کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر پلٹ جا، واپس چلا جا. اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی اگر تو دونوں جہان کی زندگی مجھ سے نہیں لے رہا ہے تو کم سے کم اس جہان کی زندگی تو لے لے. پلٹ جا، واپس جا، زندہ رہ. اور فرمایا دونوں زندگی دینے والا خدا ہے، مگر دونوں جہان کی زندگی دیتا ہے ان کے وسیلے سے. پہلے کہا اسلام لیا، یعنی دونوں جہان کی زندگی لے لے مجھ سے. پھر کہا واپس چلا جا، نہیں گیا. پھر تیسری مرتبہ کیا ہوا؟ اب تو حجت تمام ہو گئی تھی. لیکن یہ علی تھے. علی کا سب سے مشہور لقب کیا ہے؟ باب مدینۃ العلم. جوانان عزیز، علم کی طرف توجہ ہمیشہ رہے. علم حاصل کرتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں اور علم بانٹتے رہیں. علم حاصل کریں اور علم بانٹیں. علم حاصل کر کے چھپائیں بھی نہیں، ذخیرہ نہ کریں، تعلیم دیں. اگر علم رکھنے کے باوجود تعلیم نہیں دیں گے اور جان بوجھ کے چاہیں گے کہ قوم جاہل رہے تاکہ ہمیشہ میرا ہاتھ چومتی رہے، تو قوم کو اللہ بخش دے گا، آپ کو نہیں بخشے گا. علم حاصل کرو، علم بانٹو، قوم کے معیار کو بلند کرو.
ثقافت کو بلند کرو، تہذیب کو بلند کرو، بیداری کو عام کرو۔ علی باب مدینۃ العلم ہے، ایسا غضبناک ماحول، ایسا خطرناک ماحول، لیکن جہاں پر بھی ممکن ہے جتنا بھی جسے علم دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اب جو کہا تو میں کہتا ہوں کہ گویا میدان جنگ کو علی ابن ابی طالب نے مدرسے میں بدل دیا۔ کہا اچھا نہ تم اسلام لاؤ گے نہ واپس جاؤ گے، تو بھئی دیکھو جنگ لڑنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اب یہ اصول سمجھا رہے ہیں، مدرسہ ہی تو ہے، جنگ لڑنے کے، یہ تو معلوم ہے کہ وہ مر جائے گا، مگر علی یہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ علی کو معلوم ہے کہ میرے زبان سے نکلے ہوئے جملے تاریخ میں محفوظ ہو جائیں گے، تاریخ میں محفوظ ہو جائیں گے۔ کہا جنگ لڑنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، میں پیادہ آیا ہوں اور تو گھوڑے پہ سوار ہے۔ جوانوں ایک جملہ سن لو، مورخین نے لکھا ہے کہ اکثر جنگوں میں علی پیدل جاتے تھے، اکثر جنگوں میں علی قدموں پہ جاتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ میدان جنگ میں قدموں پہ کیوں جاتے ہیں، گھوڑا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہا گھوڑے کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جو فرار کرنا چاہتے ہیں۔ جواب ہے علی، مجھے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ عموماً جنگوں میں علی کہیں پیدل، میں پیادہ ہوں، تو گھوڑے پہ سوار ہے، برابر سے جنگ ہوتی ہے نا۔ اب سبق، وہ کافر اتنا سعادت مند ضرور تھا کہ اس نے یہ بات مان لی، گھوڑے سے اتر آیا، اپنے گھوڑے کو پے کیا، اور اب مقابل میں اب بھی امیر المومنین ایک ضرب میں اسے ختم کر سکتے تھے، موقع دیا کہ کئی ضربتوں کی رد و بدل ہو۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی لطف علی تھا، میدان جنگ میں قہر کا اظہار نہیں کر رہے، لطف کا پہلو یہ جتنی طاقت تو آزمانا چاہتا ہے آزما لے، جتنا ہنر دکھانا چاہتا ہے دکھا لے، پھر دیکھ علی کے خدا کے شیر کا ہنر کیا ہوتا۔ جب اس نے تمام، اور کہاں مادی اسباب و علل سے لے کے روحانیات و عرفانیات تک، ایک جنگ خندق میں کتنے درس ہیں خدا کی قسم، ایک جنگ خندق میں کتنے سبق ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا، کیا ہوا سب معلوم ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ نے ایک بار ایسا کیا کہ وہ زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگا، اور اس کے بعد جب آپ سر قلم کرنے کے لیے گئے تو اس نے گستاخی کی اور آپ پلٹ آئے۔ اب یہاں دوسرا درس شروع ہو گیا، پہلے حرب و ضرب کا درس دے رہے تھے، آداب جنگ کا درس دے رہے تھے، اب علی اسی میدان میں معرفت نفس اور علو نفس اور سیر و سلوک کا درس دینے لگے۔ میں نے مبالغہ کیا تھا جو کہا تھا کہ علی نے میدان جنگ کو مدرسہ بنا دیا، مدرسہ ہی نہیں خانقاہ بنا دیا۔ ابھی لڑنے کے آداب اور اصول سکھا رہے تھے کہ لڑنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب اس نے گستاخی کی تو علی وہاں پر دور ہو گئے، اور ایک شان کے ساتھ آہستہ قدموں سے کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ تاریخ علی کے قدموں کی حرکت کو محفوظ کر رہی ہے، اس لیے کہ یہی وہ نقش قدم ہیں جو سیر و سلوک کی راہوں کو روشن کریں گے، یہی وہ نقش قدم ہیں جو سیر و سلوک کی راہوں کو روشن کریں گے کہ کس طرح عمل خالص ہونا چاہیے، کس طرح نیت خالص ہونی چاہیے، کس طرح شمشیر چلاؤ میدان جنگ میں تو بے کینہ جہاد کرو، کینہ رکھ کے نہیں، ذات کو شامل کر کے نہیں۔ جب انسان اتنا اللہ والا ہو جاتا ہے تو اللہ اسی کے ذریعے سے اپنے اوصاف کو ظاہر کرتا ہے۔ اور زندگی دیتا ہے خدا، موت دیتا ہے خدا، مگر وہ دعویٰ اپنی جگہ انا نحن نحیی الموتى، لیکن
وسیلہ انہیں قرار دیتا ہے. اور آج بھی بس جملہ اب سمیٹ رہا ہوں گفتگو. پروردگار آپ تمام حضرات کو علمی میدانوں میں، عملی میدانوں میں، اقتصادی میدانوں میں ترقی عطا فرمائے. ہمارے جوانوں کو ہر اعتبار سے بلندیاں عطا کرے. علم اور اقتصاد دونوں میں مضبوط رکھے آپ کو. جو 4 جوان ہم سے بچھڑ گئے، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں، چھوٹے بڑے، پروردگار ان سب کی زندگی کو روشن رکھے، ان کا مستقبل روشن بنائے. جن انجمنوں نے، جن لوگوں نے ان کنبوں کی مدد کی ہے کسی بھی طرح سے، پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے ابھی بتایا بعض انجمنوں سے متعلق، لکھنؤ کے بعض حضرات، بعض انجمنیں، بارہ بنکی کی بعض انجمنیں انہوں نے مدد کی ہے. پروردگار آپ کو خوب جزا عطا فرمائے. یہ جو مدد کرنے کا تصور ہے نا، یہ چیریٹی کا تصور، اس سے پہلے بھی میں کہیں عرض کر چکا ہوں. غالباً جناب مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کی مجلس چہلم میں عرض کیا تھا، مجھے یاد آ گئی یہ بات، کہ پروردگاروں نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جب ان کے بیٹوں کو، ان کے بھتیجوں کو دیکھتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے. اس گھرانے کو دیکھ کر کیا خدمتیں انجام دے گئے وہ. کاش باقی تمام حضرات اسی نقش قدم پہ چل کے قوم کو بیدار کریں. علم حاصل کرنے کے لیے اور ترقی حاصل کرنے کے لیے، ترقیوں تک پہنچنے کے لیے قوم کو ہمت دلاتے رہیں، حوصلہ دلاتے رہیں، اور جس قدر ممکن ہو مدد کرتے رہیں، جس قدر ممکن ہو. یہ چیریٹی جو ہے اصل دین چیریٹی ہے، اصل دین چیریٹی ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اصل اصول دین، عمود دین، ستون دین کیا ہے؟ نماز. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر آپ کو کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو وہ ادھر ایک بچہ ہے یا ایک شخص ہے جو گر کے ہلاک ہو جائے گا، آپ کے کان میں یہ آواز گئی تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ حکم شریعت کیا ہے؟ نماز توڑ دیں، فوراً پہلے اس کی جان بچا لیں. یہ جان بچانا چیریٹی ہے، یہ چیریٹی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کا درس دیا ہے اسلام نے، قرآن نے، اہل بیت نے. ایثار، ایثار، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، یہ ہے روح اسلام. اور اسے اگر دیکھنا ہو تو یہی گھرانہ جو زندگی بانٹنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، جس گھرانے کو اللہ نے زندگی بانٹنے کے لیے. میدان خندق میں وہ شقی تھا عمرو ابن عبد ود، جسے علی دونوں جہان کی زندگی دینا چاہتے تھے مگر نہ لے سکا. میدان کربلا میں ایک شخص ایسا تھا جسے حسین، ایک سے زیادہ ایسے اشخاص تھے جسے حسین نے دونوں جہان کی زندگی دی. ایک سے زیادہ اشخاص ایسے تھے جسے مولا امام حسین نے، ایک سے زیادہ اشخاص ایسے تھے جنہیں مولا حسین نے دونوں جہان کی زندگی دی. زندگی دی، عزت دی، آبرو دی، کیا کچھ نہیں دیا. پہلا نام اس میں کا حر ہے، اور دوسرا نام تاریخ میں بہت تلاش کرنے سے ملے گا. ایک شخص ہے جس کا نام ہے شبلی ابن یزید، جو خولی ابن یزید کا بھائی ہے. یہ دونوں لشکر ابن زیاد میں، لشکر شام میں تھے. اور وہ لمحات تھے جب آقا حسین زخموں سے چور ہو کر اپنے فرس مبارک سے زمین پر آ چکے تھے، اور عجیب منظر تھا، ہولناک بھی، ہیبت ناک بھی. عجیب منظر تھا، عجیب. چاروں طرف تاریکیاں منڈلا رہی تھیں، اور بیچ میں حسین کا چہرہ، اگرچہ لہو لہان تھے حسین، لیکن حسین کا چہرہ دمک رہا تھا، چمک رہا تھا. یہ دشمن کی گواہی ہے کہ روز عاشورہ جیسے جیسے امام حسین پر مصیبتیں پڑتی گئیں، ویسے ویسے آپ کا چہرہ دمکتا چلا گیا. غیر معمولی جملہ ہے یہ، غیر معمولی. اسے سن کے بھلا نہ دیجیے گا.
جیسے جیسے مصیبتیں پڑ رہی تھیں ویسے ویسے چہرہ دمکتا چلا جا رہا تھا۔ آقا نے اس کیفیت میں ادھر اور تاریخ طبری میں بھی غالباً یہ فقرہ موجود ہے کہ 1 ساعت تک آقا حسین اسی طرح رہے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا کی طرف بڑھے، اور آپ کا سر مبارک قلم کرے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ اب سلسلہ بیان میں یہ آ گیا ہے تو عرض کر رہا ہوں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اور ادھر ایک پسر نحس تھا جو آواز دے رہا تھا اپنے لشکریوں کو کہ جاؤ، اب کوئی قوت و طاقت رہ نہیں گئی ہے اس شخص میں۔ جس طرح ذکر کرتے تھے نا، جو گستاخانہ انداز تھا، اس شخص میں، ارے اس آدمی میں اب کچھ جان رہ نہیں گئی ہے، جاؤ سر قلم کر کے لاؤ اور قصہ تمام کرو۔ ادھر یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ادھر کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ آگے بڑھ کے، چونکہ خود اس لشکر میں جو لوگ لائے گئے تھے وہ پھر آخر میں دھیرے دھیرے سوچ رہے تھے ہم کس کو قتل کر رہے ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ فرزند رسول، سبط رسول، فرزند فاطمہ کے قتل کی براہ راست ذمہ داری اس کے گردن پہ آئے یا اس کے قبیلے پر آئے، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر مجبور ہو کر ایک شخص سے کہا جاؤ تم جا کر، اس شبلی ابن یزید سے کہا جاؤ جا کے سر قلم کر کے لاؤ۔ یہ شخص آگے بڑھا خنجر لیے ہوئے، امام کے قریب آیا تو امام نے اس کو نظریں اٹھا کے دیکھا۔ وہاں جو علی نے کہا تھا نا کہ میدان سے واپس چلا جا، وہ الگ ماحول تھا، یہاں جو حسین کہہ رہے ہیں یہ الگ ماحول ہے۔ دیکھو حسین عام اصطلاح میں حسین خود مر رہے ہیں اور زندگی بانٹ رہے ہیں۔ پہچانو حسین کو، سمجھو کہ ہم کس کا ماتم کرتے ہیں، کسے یاد کرتے ہیں۔ ناز ہے ہمیں حسین پر، حسین پر نہیں، ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں، اور خود ہمیں اگر لاکھوں کروڑوں زندگیاں ملیں تو نام حسین پر قربان ہو جائیں۔ حسین حسین دیکھ رہے ہیں وہ شخص آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ تو میرا قاتل نہیں ہے، مجھے ترس آتا ہے تجھ پر کہ ناحق عذاب الہی میں گرفتار ہوگا، تو واپس چلا جا۔ اس فرزند رسول کے ایک جملے نے اس کو منقلب کر دیا۔ کہا ارے آپ ہیں کون؟ سر امامہ لہو سے تر ہے، قبا لہو سے تر ہے، چہرہ لہو سے لال ہے، اور اس عالم میں آپ کو اپنی فکر نہیں ہے، میرا درد ہے۔ اس عالم میں آپ کو میرا درد ہے کہ کہیں میں عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ آپ ہیں کون؟ فرمایا میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی، میں حسین ابن فاطمہ، میں حسین ابن رسول ہوں۔ بس منقلب ہو گیا، منقلب ہو گیا۔ کہا خدا کی قسم میں غافل تھا، میں نادان تھا، میں جاہل تھا، میں بے معرفت تھا، مجھے تو کچھ اور کہہ کے لایا گیا تھا، مجھے کچھ اور کہہ کے بھیجا گیا ہے، اب میں آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ واپس گیا، واپس جانے کے بعد اس نے عمر ابن سعد نحس پر تلوار کھینچی اور کہا تو نے مجھے کس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ رسول اللہ کے نواسے کو، امیر المومنین علی کے بیٹے کو، تو نے اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا جسے رسول اللہ نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب میں اسے قتل نہیں کروں گا، اب تو میں تجھ سے لڑوں گا۔ اس نے وہیں جہاد شروع کیا اور عمر سعد کے سپاہیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرا
حلقہ ڈال کے اس پہ تلواریں چلانا شروع کی. اب وہ حسین کی طرف سے لڑ رہا ہے اور اس پر تلواریں پڑ رہی ہیں. اور ایک مرتبہ پھر اس نے زمین پر گر کے کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ، فرزند زہرا، گواہ رہیے گا میں بے معرفت تھا، میں نادان تھا، میں جاہل تھا، مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی، مگر میں اب اس دنیا سے آپ کی محبت میں جا رہا ہوں، نانا کے سامنے گواہی دے دیجئے گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا ہمیں اور آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. یہ وہ مرنے والا ہے کہ اس کی اس صدا کو سن کر ہم آپ سب جس پر رو رہے ہیں حسین، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. ہاں حسین وہ صابر ہے، وہ شجاع ہے، وہ صابر ہے، وہ شجاع ہے کہ جس نے بڑی سے بڑی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی ہے. لیکن عزیزان محترم، پروردگار ان چاروں جوانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے. حسین کی بڑی قربانیاں وہی ہیں. حسین نے عباس کو اللہ کی راہ میں پیش کیا، علی اکبر کو پیش کیا، قاسم کو پیش کیا، اون و محمد کو پیش کیا. میں کل ایک جگہ گیا تھا پرسے کے لیے، تعزیت کے لیے. معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی جوان تھا گھر میں، اب بوڑھا باپ ہے، ننھا سا بچہ ہے، ایک خاتون گھر میں رہ گئی ہے، ایک خاتون گھر میں رہ گئی ہے. میں ایک جملہ خواتین کو شجاعت دلانے کے لیے، زندگی کا حوصلہ دلانے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھو حسین نے کتنے لاشیں اٹھائے، اکبر، قاسم، اون و محمد، عباس، اور نہ جانے کتنے لاشیں اٹھائے، مگر یاد رکھنا کربلا میں زینب بھی تھی. جناب زینب بنت علی، وہ اگر حسین ابن علی تھے، یہ زینب بنت علی تھی. یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے بڑا لاشا اٹھایا ہے. جب آقا حسین کا سر قلم ہوا اور نشیب میں آئی تو اس بی بی نے لاش حسین کو اٹھایا ہے پوری قوت سے اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگار ہم اہل بیت مصطفیٰ کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرمان. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار معبود ہمارے جوانوں میں جینے کا حوصلہ عطا فرما. پروردگار اپنے ان بندوں، ان کلمہ گویوں کے ہاتھوں سے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے ہاتھوں سے اس دنیا کو تسخیر کرنے کا حوصلہ دے ان کو. پروردگار علم کی خیرات عطا فرما، رزق کی خیرات عطا فرما، صحت کی خیرات عطا فرما. پروردگار زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کر. پروردگار اس فرش عزا پر اور جہاں تک ذکر مولا حسین سننے والوں کا سلسلہ ہے، جس کے دل میں جو حاجت ہے پروردگار پورا کر دے. جو بیمار ہیں جنہوں نے درخواست کی ہے صحت کے لیے، پروردگار انہیں بھی صحت عطا فرما، شفا عطا فرما. پروردگار اپنے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومین کی روح کو ایصال فرمائے.